تب تو وہ آپ کو بڑے اچھے لگیں گے، اس لیے کہ باہر 6 گاڑیاں اور کھڑی ہوں گی ان کے ساتھ آ کے، VVIP موومنٹ کی وجہ سے۔ مسلمان کی زبان میں جو اللہ نے بیان کی طاقت دی ہے، وہ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اور وہ کسی کے لیے بھی آؤٹ آف ڈگنیٹی، آؤٹ آف ریسپیکٹ الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے اندر اس وقت اسی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پرنسپل یہ دیا ہے کہ تمام انسانوں کی عزت ہوگی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور سمپل طریقہ کیا ہے؟ ہم سب مختلف انسان ہیں، ہم سب ڈاکٹر نہیں بن سکتے، ہم سب انجینئر نہیں بن سکتے، ہم سب اسپیکر نہیں بن سکتے، ہم سب استاد نہیں بن سکتے، ہم سب شیخ اور مفتی نہیں بن سکتے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کو چلانے کے لیے جیسے ایکو سسٹم میں مختلف جانور ریکوائرڈ ہیں، اسی طرح اس دنیا کو چلانے کے لیے جو انسانوں کی دنیا ہے، آپ کو مختلف پروفیشنز ریکوائرڈ ہیں۔ ہاں، وہ پروفیشنز شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ مختلف پروفیشنز ہوں گے، لیکن سب انسان اللہ کے دیے ہوئے پرنسپل کو تھامے رہیں گے، کہیں ٹسل نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر مولوی کو بلیم نہیں کرے گا، مولوی انجینئر کو بلیم نہیں کرے گا، اور جو انجینئر ہے وہ کسی فائنانس ڈپارٹمنٹ والے کو بلیم نہیں کرے گا۔ دس از دا ہارمنی جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہاں، جو جس فیلڈ میں ہوگا، جو جس پروفیشن میں ہوگا، اگین کیپنگ دا نیچر آف دا اینیمل ان یور مائنڈ۔ آپ کو بتایا تھا جو جانور، جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے، وہ اپنی پیور نیچر پر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی پیور نیچر پر ایگزسٹ کرنے لگ جائیں، اپنے خالق کو یاد رکھیں، اپنے ساتھ قرآن کو ہمیشہ ٹائی کر کے رکھیں، تو وہ دوسرے انسانوں کو کبھی انسلٹنگ وے میں ڈیل نہیں کر سکتے۔ مختلف پروفیشن شریعت کے دائرے میں اڈاپٹ کیے جائیں گے، لیکن سب کے پاس پرنسپل یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں، مختلف لوگوں کے مختلف انکلینیشن ہوتے ہیں، سب تو استاد نہیں بن کے بیٹھ سکتے، سب تو جو ہیں وہ استاد یا اسپیکر بن کے، مفتی بن کے، شیخ بن کے نہیں بیٹھ سکتے۔ معاشرے کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کو سیکولر سکولز کے اندر ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس کے ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں پر فائنانس سسٹم بھی چلانے کی ضرورت ہے۔ اصول سب کو کیا یاد رکھنا ہے؟ اپنے اپنے انکلینیشن کو اپنی فطرت کے تابع کر دیں۔ آپ جو کام بھی کریں اس میں اللہ کو یاد رکھیں، آپ جو کام بھی کریں اس میں آپ جس ریسورس کو بھی استعمال کریں، اس میں آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں ہمت کروں گی، کوشش کروں گی، ایفرٹ کروں گی، اس کا پھل مجھے اللہ دے گا، رزلٹ اللہ لے کر آئے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کیا جنت میں صرف مولوی جائیں گے، یا صرف قرآن کے طالب علم جائیں گے، یا کوئی ڈاکٹر انجینئر بھی جا سکتا ہے؟ obviously جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن جو جہاں ہے، جو جس فیلڈ میں ہے، اس کو اسلام کے پرنسپلز پر زندگی گزارنی ہے۔ obviously اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا، کسی کا سٹیمنا زیادہ ہوگا، کسی کا سٹیمنا کم ہوگا۔ اللہ ہمارا حساب اپنی رحمت سے، اول تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ میں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور obviously آپ کی امت میں 70,000 بہت چھوٹا نمبر ہے۔ تو جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے فردر حدیث میں ایکسپلین کیا، جس کا مفہوم آتا ہے کہ ہر ایک نے آگے 70,000 کا ہاتھ تھاما ہوگا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن اللہ جن کا حساب لے گا، تو یاد رکھیں اللہ انسانوں کا حساب ایک سٹینڈرڈ طریقے سے ایک فیکٹری کے را مٹیریل کے طور پر نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سرکمسٹانسز دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش اور سٹرگل دیکھیں گے۔ فرض کریں 2 عورتیں ہیں، ایک ہے عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین دنیاوی آسائشیں اور لگژریس لائف سٹائل دیا ہے، پڑھی لکھی ہے، فرصت بھی بہت ہے، وقت بھی بہت ہے، اور اس کے پاس سٹیمنا، صحت بھی بہت ہے۔ دوسری عورت ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز نہیں دیے جتنے باقی دوسری عورت کو ملے تھے، غریب ہے، گھر میں سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہے، محنت کرتی ہے، صبح سے شام اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتی ہے۔ بعض اسی طرح سے جو ہیں عورتیں وہ کام کرتی ہیں اور دن بھر کمائی کر کے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا لے کر آتی ہیں۔ اللہ دونوں کا حساب برابر کرے گا؟ ان دونوں کا حساب ان کے سرکمسٹانسز کے حساب سے ہوگا۔ جب ہی کم نعمتوں والے، جن کو دنیا میں کم نعمتیں دی گئی ہیں، وہ جنت میں بہت جلدی پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ ان کی لسٹ نعمتوں کی بہت چھوٹی سی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیں ٹھوکر لگنے سے پہلے ہدایت کا راستہ دکھا دے،
اللہ اپنی سزا سے پہلے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے. اللہ ہمیں مشکلات کے ذریعے اپنا راستہ مت دکھائیے گا، ہمیں نعمتوں کے شکر کے ذریعے اپنا راستے پر لے کر آئیے گا. تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ اور میں آگے بڑھیں. لوگوں کو باہر نکل کر موٹیویٹ کیجئے کہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑیں. جیسے آپ الحمدللہ زندگی میں وقت نکال کر یہاں آ رہی ہیں، باہر جا کر اولاد کو، بہن بھائیوں کو، سب کو موٹیویٹ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے جب صحابہ کسی نئے علاقے میں جاتے تھے، دیکھیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے گناہ کو پن پوائنٹ کریں اور پھر کہیں ٹراؤزر دیکھیں اپنا کہاں جا رہا ہے، نہ پہنو تو بہتر ہے. ہم؟ بات کیسے کرتی ہو جیسے منہ سے باربیکیو کرنے والے کول نکل رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بولو تو انگارے نکلتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک خاتون نے اتنا اچھا محاورہ بتایا، وہ مجھے اب تک یاد رہ گیا. جب کوئی غصے میں بولتا تھا تو وہ کہتی تھی کیا انگاروں پہ بیٹھی ہوئی ہو، مطلب منہ سے بھی ڈائناسور کی طرح آگ نکل رہی ہے. اس طرح سے آپ لوگوں کو انکریج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے لوگوں کو انکریج کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا وقت قرآن کے سامنے گزاریں، ان کو ان کی نعمتوں کا احساس دلائیں اور پھر ان کو انکریج کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ حکم دے کر نصیحت کر کے بھیجا کرتے تھے نئی جگہوں پر جب صحابہ جاتے تھے، بشرو ولا تنفرو، گلیڈ ٹائڈنگز دو، لوگوں کے لیے مشکلات کریٹ نہیں کرو. obviously اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے دین پر کمپرومائز کر لیں گے، نہیں. اب جو یہاں آ کے بیٹھ جائے گا، اب آپ آ کر بیٹھ گئے تو ہم آپ سے محبت سے تو بات کر رہے ہیں، بٹ جو حق ہے وہ تو ہم آپ کو پہنچا دیں گے. تو فیکٹ ہے نا، حق کو نہیں چھپایا جا سکتا. جب آپ نئے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، بلاتے ہیں، ہم نے آپ سے یہ کہا تھا آپ اس ہال کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی، آپ رائل روڈیل میں انٹر نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ نے اسلامک پروٹوکال کے مطابق ڈریسنگ نہیں کی ہوگی. ہم نے کہا آپ سے، تو الحمدللہ ہم بھی بشرو ولا تنفرو کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھولے سب کا کہ اللہ ہمیں وہ حلیہ اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ مسلمان عورت سے چاہتا ہے. بعض اوقات بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے. آپ اللہ سے بس دعا مانگیں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ میں نہیں جانتی حق کیا ہے، جو حق ہے مجھے اس پر جما دے، جو صحیح بات ہے، جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں مجھے ویسا بنا دیں. پوچھیں اللہ سے اور ہدایت مانگیں، اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا. تو سیدھی بات یہ ہے، اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں. اللہ نے ہر انسان کو مختلف کام اور انکلینیشن کے ساتھ بنایا ہے. ہم سب انسانوں کو مختلف پروفیشن شریعت کے دائرے میں اڈاپٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. صرف کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے پرنسپل میں اسلام کے مطابق، فطرت کے مطابق زندگی گزاریں، بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ہمیشہ انکریج کریں کہ میں آگے نیکی میں بڑھ سکتی ہوں. آگے آیت نمبر 11 میں آپ کو ایک اور نعمت کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہوئے مل رہے ہیں. آیت نمبر 11 فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. فیہا میں ہا زمین کی طرف جا رہا ہے، فیہا میں ہا زمین کی طرف جا رہا ہے. فیہا فاکہۃ، اللہ نے اس زمین میں مزیدار، یمی، لذیذ پھل رکھے ہیں. والنخل ذات الاکمام، اور اس کے اندر کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل کورنگز کے اندر، غلافوں کے اندر موجود ہیں. فاکہۃن پھلوں کے لیے آیا ہے. عربی زبان میں الثمرات بھی آتا ہے فا کے ساتھ، جس کو نرمی سے بولا جاتا ہے. الثمرات بھی پھل کو کہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اب obviously میں اس کو گرامر کی کلاس نہیں بنا سکتی، نہ میں بہت ڈیٹیل تفسیر کی کلاس بنا سکتی ہوں. سمپل میں الثمرات نہیں بتا رہی. فاکہۃن ایسے پھل کو کہتے ہیں عربی زبان میں جب آپ کوئی پھل منہ میں ڈالیں اور اس کا ذائقہ آپ کو اتنا یمی لگے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ مسکرا اٹھے. جب آپ سیزن کا پہلا میٹھا شہد آم کھاتے ہیں، ابھی تو کھایا بھی نہیں، کیوی بہت اچھا مل جائے اپنے مطلب کے فلیور کا، اسٹرابیری بہت اچھی اپنے فلیور کی مل جائے، بعض لوگوں کو فالسے بہت پسند ہوتے ہیں، مزیدار قسم. اب روزے کے اندر ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں، مزیدار قسم کا مسالہ لگا کر آپ فالسا کھائیں تو کیسا مزہ آتا ہے. فاکہۃن ایسے پھلوں کو کہتے ہیں جن کو کھا کر آپ کے چہرے پر اس جو انجوائمنٹ کا آپ کا مزہ ہے وہ ہنسی کی شکل میں، مسکراہٹ کی شکل میں، اسمائل کی شکل میں نظر آئے سامنے والے کو.
اپنی پسند کا پھل جیسے آپ کھائیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. ہمارے بچوں کے چہروں پہ پھل کھا کے کم مسکراہٹ آتی ہے جتنی آپ ان کے فرینچ فرائز پر کیچپ بھر دیں تو جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. اب آپ کو فاقیہۃ والی فیلنگس کو انجوائے کرنا ہے تو بچوں کے سامنے ان کی پسند کا برگر یا فرینچ فرائز کی پلیٹ بنا کر رکھیے گا اور اس پر بھر کر کیچپ ڈال دیجیے گا. پھر دیکھیں جو چہرے پہ مسکراہٹ آنی شروع ہوگی آہستہ آہستہ. دیٹس دا فیلنگ اس خوراک کے لیے جس کو فاقیہ کہا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے بچے اتنا زیادہ یہ چیزیں کھانے لگ گئے ہیں کہ اب وہ شکر کا ایلیمنٹ اور مسکراہٹ کا ایلیمنٹ کم ہی ہو گیا. حقیقت ہے. آپ کتنے برگرز کھلا دیں ان کی مطلب کہ کتنے جو ہیں وہ آرڈر کر کر کے گھر پر منگوا لیں ڈیلیوری. مجال ہے جو شکر کا ایلیمنٹ ان کے چہروں پر آپ کو نظر آئے ماسز میں. ہاں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں بالکل ولی اللہ ٹائپ بچے جو آ کر اماں کو حق کرتے ہیں اور پھر پیار کرتے کہتے تھینک یو اماں آپ نے برگر کھلا دیا میری جان چھوٹ گئی سبزی کھانے سے. ہاں فاقیہاتن ایسا کوئی بھی کھانا ڈیفینیٹلی یہ پھل کے لیے آتا ہے لیکن اگر ہم اپنے آج کے دور میں اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں ہر وہ خوراک جس کو کھا کر آپ کو اتنی خوشی ہو اتنا فلیورڈ ہو کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. آپ آج کل بھی جب کوئی اپنی نعمت افطار کے ٹائم پر انجوائے کرتے ہیں کوئی بھی کھانا شکر کے ساتھ ساتھ مسکرایا بھی کریں. گھر والے کہیں گے شاید کچھ نٹ بولٹ ہل گئے ہیں ان کے. آپ کہیں نہیں میں فاقیہتن بنا کر اس کھانے کو کھا رہی ہوں انجوائے کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ مجھے مزہ آئے. 90% میں نے آبزرو کیا ہے اگر آپ کبھی ہوٹلنگ کریں 90% لوگ ہوٹلز میں بیٹھتے ہیں کہنے کو وہ کہتے ہیں ہم فیملی آؤٹنگ پر جا رہے ہیں بٹ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل کے اوپر اور سب کا کھانا ان کے سامنے ہوتا ہے اور سب اپنے اپنے موبائل فون میں دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. نہ کھانا کھاتے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں نہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں بٹ جو موبائل فون میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو اسٹیٹس اپلوڈ کرنے کے بعد کمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر ان کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے. ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت آرٹیفیشل کر لیا ہے. تھوڑا سا زندگی کے اندر فلیور لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کے ساتھ پھلوں کو یہاں پر مینشن کیا ہے. انسان کو زمین پر رہتے ہوئے جہاں آسمان کی پروٹیکشن چاہیے جہاں زمین کی سٹیبلٹی چاہیے وہاں اللہ نے انسان کی ضرورت میں خوراک بھی رکھی ہے شیلٹر بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یقیناً جانوروں کو بھی غذا کا ایلیمنٹ ایز اے نیسیسٹی دیا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی غذا میں انسانوں کے فوڈ سائیکل میں ڈائیورسٹی ہے. جیسے آپ کو سرٹن نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں جانوروں کو اتنے زیادہ نہیں چاہیے ہوتے. اللہ چاہتا تو آپ کی اور میرے لیے نیوٹریشس خوراک نیوٹریشس پھل کیسے ہی بنا دیتا. کیا ہر نیوٹریشس کھانا مزیدار بھی ہوتا ہے؟ بچوں سے پوچھیں. آپ ان سے کہیں بیٹا میں تمہیں لوکی کھلاؤں گی آج افطاری کے بعد اس لیے کہ یہ بہت نیوٹریشس ہوتی ہے. اگر آپ کا بچہ بیچارہ زہر مار کر بھی لے تو وہ اس کو مزیدار لگے گی. تو دس از اے سمپل پرنسپل. ہر نیوٹریشس کھانا مزیدار نہیں ہوتا. تو انسان کی زندگی کی ضرورت تھی نیوٹریشس کھانا تاکہ اس کو زندگی میں آگے بڑھنے میں سرٹن نیوٹرینٹس مل جائیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو نیوٹریشس غذا دے دیتے مزیدار کیوں بنائی. دس از ایکسٹرا رحمت. رحمان ہے نا اس نے رحمان نے آپ کو اور مجھے کھانا بھی ایسا دیا ہے جو صرف ہمارے بیسک نیوٹرینٹس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتا ہمیں کھا کے مزہ بھی آتا ہے ہمارے چہرے پر اس کو کھا کے مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر رہنے کے لیے شیلٹر رہنے کے لیے اگر دیا ہے اور وہ سیکیور ہے تو الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے. سر پر چھت ہے لیکن اللہ نے لگزوریس گھر دیے ہیں الحمدللہ. اللہ نے نعمتوں والے گھر دیے ہیں. یہ اللہ کا ایکسٹرا احسان ہے. وہ رحمان ہے اس لیے اپنے بندوں کو بے تحاشا نعمتیں دیتا ہے. اس لیے نہیں دیتا کہ بندہ بگڑ جائے اس لیے دیتا ہے کہ بندہ شکر کے ذریعے اللہ کے راستے پر آئے. بعض جانور دوسرے انسیکٹس کو کھاتے ہیں. بعض جانور جو ہیں وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں. بعض جانور درختوں کی بارک کھاتے ہیں. سوچیں بریانی کی پلیٹ میں بارک رکھی ہوتی درخت کی حلق سے ہی نہ اترتے. اللہ کتنا رحمان ہے کہ اس نے اتنے مزے مزے کے کھانے دیے ہیں. دس سورہ رحمان از ایکچولی جسٹ ٹو اویکن اس کہ اپنے آس پاس کی نعمتوں کو دیکھیں اور رب کو ایکنالج کریں اللہ کا شکر کریں اللہ کو زندگی میں مقام دیں.
اللہ کو نعمتوں کے پردوں میں مت بھول جائیں، خود بھی اللہ کو یاد رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اللہ کو یاد کرائیں، جو ہماری فزیکل نیڈ بھی پوری کرتا ہے اور جو ہمارے لیے بہترین مزیدار خوراک بھی مہیا کرتا ہے۔